نزول وحی کی ابتدا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جس چیز سے شروع ہوا وہ سوتے میں سچے خوابوں کا نظر آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر اس طرح روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے جیسے صبح کا اجالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی کاشائک بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین رہنے لگے۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، یعنی متعدد راتیں وہیں عبادت میں اس وقت تک مشغول رہتے جب تک کہ گھر والوں کا اشتیاق پیدا نہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زاد لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اگلی راتوں کی بقدر کچھ چیزیں لے کر واپس غار میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حق کے ظہور کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی غار حرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور خوب زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت پہنچی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے دوسری مرتبہ مجھ کو پکڑا اور یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت پہنچی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے اس بار بھی یہی کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتہ نے تیسری مرتبہ مجھ کو پکڑا اور خوب بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اس کے بعد ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیاتوں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف و ہراس جاتا رہا۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بتایا اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً خوف نہ کیجیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے کماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقیق مصائب میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے۔ ورقہ بن نوفل زمانۂ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے ابن عم، اپنے بھتیجے کی روح دعا سن لیجئے۔ ورقہ بن نوفل ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت اعلان نبوت کے وقت جو جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہی رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حیران ہو کر پوچھا
کہ کیا واقعی میرے قوم مجھے شہر سے نکال دے گی؟ ورقا نے کہا کہ ہاں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص تمہاری طرح نبوت و شریعت لے کر آیا، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اگر میں ان ایام میں زندہ رہا تو پوری طاقت اور قوت سے تمہاری مدد و حمایت کروں گا۔ لیکن اس کے بعد ورقا بن نوفل زیادہ دن زندہ نہ رہے اور جلد ہی دنیا سے چلے گئے، اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔